محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں عدت میں تھی، مگر روزانہ ایک فقیر آتا تو ماں بھاگ کر کمرے سے باہر نکلتی اور چہرہ ڈھانپ کر خود فقیر کو روٹی دینے چلے جاتی۔ ایک رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل پر کھانا کھانے گیا، مگر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہاں ایک میز پر میری ماں بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا جس کی پشت میری طرف تھی۔ میں تیز قدموں سے آگے بڑھا اور جیسے ہی ان کے سامنے پہنچا اور مرد کو دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ مرد تو وہی فقیر۔ میری اماں میری بہن کو سخت لہجے میں لتاڑ رہی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، جب وہ فقیر آئے گا تو اسے بھیک میں دینے جاؤں گی، تم نے کس کی اجازت سے انہیں روٹی دی؟ امی کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، مگر امی جان غلط ہے، آپ عدت میں ہیں اور عدت میں بیٹھی ہوئی لڑکی یا عورت کسی غیر مرد سے نہیں مل سکتی، اس کا پردہ ہوتا ہے۔ میری ماں میری بات سن کر یکدم بولی تھی، چپ رہو تم، میں نے تم دونوں بہن بھائیوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ جب بھی وہ فقیر آئے گا تو میں دوں گی روٹی، لیکن تم لوگوں کے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تمہارے باپ کی بجائے میں ہی مر جاتی۔ وہ غصے سے بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ان کا یہ انداز دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میری بہن ایک طرف کو کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ابو جان کے انتقال کے بعد وہ حد سے زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ میں اسے ہر وقت اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا، مجھ سے جتنا ہوتا تھا میں اس کے لیے کرتا تھا، ہمیشہ ایک باپ کی طرح اس کے ساتھ ایک سائے کی طرح رہتا تھا۔ ابا جان کے انتقال کے بعد نہ میں نے اپنی ماں کو تنہا چھوڑا تھا اور نہ ہی بہن کو۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی تھی اور ہچکیوں کے درمیان بولی تھی، کل برابر والی خالہ آئی تھی۔ امی جان سے افسوس کرنے کے بعد انہوں نے مجھے برآمدے میں روک لیا تھا اور مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ تم خود اس فقیر کو کھانا وغیرہ دیا کرو، اپنی ماں کو جانے مت دیا کرو، یہ اچھا نہیں لگتا۔ محلے بھر میں تمہاری ماں کے لیے طرح طرح کی باتیں بن رہی ہیں، بہتر ہوگا کہ تم ہی ان کی حفاظت کرو۔ ابھی وہ صدمے میں ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن ایک بیٹی ہی ہوتی ہے جو اپنی ماں کو ہر اچھائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اپنی بہن کی بات سن کر مجھے اور بھی پریشانی ہونے لگی تھی، یعنی محلے کے لوگوں نے بھی امی کو فقیر کو روٹی دیتے دیکھ لیا تھا۔ میں اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم بالکل ٹھیک ہو، بس امی ابھی تھوڑی مایوس ہو رہی ہیں، ابا کے انتقال کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالی ہمارا نگہبان ہوگا، میں امی جان کو اکیلے میں سمجھاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ خاموش نہیں ہوئی تھی، بلکہ روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ پورا دن میں عجیب کشمکش میں مبتلا رہا تھا۔ کئی دنوں سے میں بھی امی جان کا یہ انداز دیکھ رہا تھا، اس فقیر کے آتے ہی یکدم سے کھل جانا اور بھاگ کر باہر روٹی دینے چلے جانا میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن میں نے یہ سوچ کر امی جان سے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ ابھی وہ دکھ میں تھیں۔ ابا کی موت پر وہ خوب روئی تھیں، اسی وجہ سے میں خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب چھوٹی کا انداز دیکھ اور اس کی باتیں سن کر میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ابا کے انتقال کے بعد امی کی عزت پر ذرا بھی حرف آئے۔ میرے باپ کی پورے محلے میں بہت بات تھی، ان کی سب لوگ بہت عزت کیا کرتے تھے، ہر کوئی جھک کر انہیں سلام کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی بیوہ عزت کی زندگی گزاریں۔ کچھ دیر ہی مجھے برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک باہر سے صدا لگائی گئی تھی۔ دروازے پر وہی فقیر دوبارہ آیا ہوا تھا۔ میں کچھ سوچ کر دروازے کی طرف بڑھتا، اس سے پہلے ہی میری ماں بھاگتی ہوئی باہر کو چلی آئی تھی۔ میں دروازہ کھولتا اس سے پہلے ہی وہ چیخ کر بولی تھی، اپنے کمرے کے اندر جاؤ، اگر تم یا تمہاری بہن مجھے باہر نظر آئے تو میں تم دونوں کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ جبکہ میں امی جان کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے غصہ آیا تھا،
لیکن جب سے میں نے اپنے باپ کو کھویا تھا میں نے عہد کر لیا تھا کہ ماں کا بہت خیال رکھوں گا، انہیں ہر وقت اپنے سر پر بٹھا کے رکھوں گا۔ لیکن اس وقت نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ فی الحال میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، کیونکہ میں مزید ان کو طیش نہیں دلانا چاہتا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، باپ کو کھو چکا تھا، اب ماں کھونے کا دم خم نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد امی جان کی چہکنے کی آوازیں باہر سے آنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں باہر آیا تو وہ بہت ہی خوشی خوشی گھر کا کام کرنے لگی تھی۔ چھوٹی بھی اپنے کمرے سے باہر آ کر ان کا انداز دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، جبکہ میں انہیں نظر انداز کیے باہر کو چلا گیا تھا۔ بے وجہ امی جان اپنا کردار مشکوک کیے جا رہی تھی۔ آخر کون تھا وہ فقیر جس سے امی جان اتنی گھل مل گئی تھی؟ بعض اوقات تو مجھے شک ہونے لگتا تھا، لیکن پھر میں یہ سوچتا تھا کہ وہ ایک فقیر ہے، امی اور اس کا بھلا کیا جو۔ لیکن کہتے ہیں نا، ایک بار اگر آپ کے دل میں شک کا بیج آ جائے تو آپ کچھ بھی کر لیں، وہ شک کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ میں ابھی گلی کی نکڑ پار کرتا، اس سے پہلے ہی مجھے صدیقی صاحب نے روکا تھا، جو ہمارے محلے کے ناظم صاحب تھے۔ وہ میرے پاس آ گئے تھے اور مجھ سے بابا جان کے لیے افسوس جتانے لگے۔ میں بھی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، جب اچانک انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، آپ کی والدہ عدت میں ہے نا؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ مزید بولے تھے، بیٹا آپ ایک دفعہ مفتی صاحب سے عدت کے بارے میں فتویٰ لے لیں، کیونکہ جس طرح کی عدت آپ کی امی جان نبھا رہی ہیں ایسا تو نہیں ہوتا۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ اصول ہے جس کی پاسداری کرنا ہر عورت پر فرض ہوتا ہے۔ جس طرح مرد پر حکم ہے کہ وہ 3 دن عورت کا سوگ لازمی منائے گا، اسی طرح ایک عورت پر بھی فرض ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن سوگ لازمی منائے گی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ایک بار ہی صحیح مگر اپنی والدہ کے لیے فتویٰ لے لیں۔ ان کی بات کا مطلب میں سمجھ گیا تھا، لیکن جان بوجھ کر میں بولا تھا، کیوں ناظم صاحب، کوئی پریشانی ہے؟ اگر کچھ ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ یہ کہتے ہوئے میں ہچکچایا تھا، دل میں ڈر تھا کہ کہیں وہ فقیر والی بات نہ کہتا نہیں۔ مگر اچانک سے وہ بولے تھے، دراصل آپ کی والدہ کو چھت پہ دیکھا گیا ہے، وہ بنا پردے کے گھوم رہی تھی۔ یہ اصول تو نہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ عدت میں موجود عورت آسمان سے بھی پردہ کرتی ہے۔ جبکہ میں ناظم صاحب کی بات سن کر ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ابھی میں فقیر کا معاملہ بھول نہیں پایا تھا، اور اب ایک اور نئی بات میرا دماغ بھنا اٹھا تھا۔ مگر فی الحال میں نے ان کی تمام ہدایات سن کر خاموشی سے سر ہلا دیا اور پھر اپنے دوست کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ آدھے راستے میں ہی میرا دل اچاٹ ہونے لگا تھا، ایک عجیب سی بے چینی پورے وجود میں سرایت کرنے لگی تھی۔ میں کچھ سوچ کر مسجد کی طرف چلا گیا تھا، ارادہ نماز پڑھنے کا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آج میری آنکھوں کے سامنے کیسا منظر آنے والا ہے۔ وضو خانے میں جا کر میں نے ابھی وضو بنایا ہی تھا جب اچانک مجھے کچھ عجیب آہٹ اپنے عقب میں محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک آشنا پشت نظر آئی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں سانس لینا تک بھول چکا ہوں۔ میں بے ساختہ اس طرف کو بڑھا تھا، لیکن لمحے میں ہی وہ شخص کہاں غائب ہوا میں دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ شاید میری غلط فہمی تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر نماز کے لیے مسجد کے اندرون حصے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر کر کے جب میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کے ساتھ گزرے ہوئے ایک ایک پل کسی فلم کی مانند گھوم سے گئے تھے۔ میرے ابا جان بہت نیک انسان تھے، انہوں نے ہمیشہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو حلال کمائی کھلائی تھی۔ آج میں اس مقام پر بھی صرف اپنے باپ کی وجہ سے ہی تھا۔ اگر وہ میرے لیے محنت نہ کرتے، جد و جہد نہ کرتے، تو کبھی بھی مجھے اتنی اچھی جگہ نوکری نہ مل پاتی۔ ان کے انتقال کو صرف 2 ہفتے ہوئے تھے
اور ہمارا گھر ایسا ہو گیا تھا جیسے بنجر ہو۔ ایک ایک وقت کاٹنا عذاب کی مانند تھا۔ میں سجدے میں جاتے ہی تڑپ کر رویا تھا۔ ہچکیوں سے پوری مسجد گونج اٹھی تھی۔ کئی نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئی تھی۔ میری حالت کسی بے جان وجود کی مانند تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تڑپ کر بولا تھا، اے اللہ، میرے بابا کو ابھی کیوں لیا؟ تو جانتا ہے ہمارا کوئی نہیں ہے۔ میری بہن کا کیا ہوگا؟ وہ ابا سے کتنی محبت کرتی تھی، وہ تو ان کے بغیر رہ بھی نہیں پا رہی۔ ہر لمحہ وہ روتی رہتی ہے۔ دن بدن اس کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ میں کیا کروں؟ اماں کے بھی چال چلن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، تو نے میرا باپ ہم سے کیوں لیا؟ ہمارے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ بجلی کا بل، گیس کا بل، میں کس طرح پورے گھر کو سنبھالوں گا؟ اے رب العالمین، کوئی معجزہ ہی کر دے، ابا جان کو بھیج دے۔ میری ماں پاگل ہو رہی ہے، اسے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میں ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا اپنی تکالیف بیان کرتا رہا تھا، اور پھر اٹھ کر مسجد سے نکل آیا تھا۔ میں نے پلٹ کر کسی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے اٹھنے کے بعد کئی سوالات لوگ مجھ سے کریں گے کہ بھائی جان، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ لیکن ابھی فی الحال میں کسی سے بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تنہا ہی ہوٹل پر چلا گیا تھا تاکہ کچھ دیر تنہائی میں کاٹ سکوں۔ ابھی مجھے ٹیبل پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک کوئی میرے سامنے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوئی اور نہیں، میرا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم نے کہا تھا کہ تم گھر آؤ گے، مگر تم یہاں آ گئے، کیا ہوا ہے؟ کس چیز سے پریشان ہو رہے ہو؟ میں ہوں نا، کسی چیز کی ٹینشن ہے تو مجھے بتاؤ، پیسے چاہیے ہیں یا کچھ اور ہے؟ اس کا اتنا کہہ دینا ہی میرے لیے بہت کافی تھا۔ میں سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا، ہر مسئلہ پیسہ نہیں ہوتا، کچھ مسئلے انسان کی ذات کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کاشف، میں کیا کروں؟ ابا کے بعد میں گھر کا نظام کیسے سنبھالوں گا؟ چھوٹی بہن، اماں اور میری خود کی منگیتر، سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ریت کی مانند پھسلتا جا رہا ہے۔ منگیتر کو بھی وقت نہیں دے پا رہا، اس نے بھی کئی بار مجھ سے یہ شکایت کی ہے۔ بے شک ابا جان کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ باپ کو کھونے کا غم کوئی نہیں سمجھ سکتا، صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کا باپ نہ ہو۔ میری بات سن کر اس نے میری کلائی تھام لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، صحیح بول رہے ہو تم۔ جب ہم نے بھی اپنا باپ کھویا تھا، اس وقت میں صرف 8 ماہ کا تھا۔ اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے مجھے ہوش آنے لگا اور چاچا جان کی بدتمیزیاں سہنے لگا، تب مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک باپ کیا ہوتا ہے۔ میں تمہارا درد بخوبی سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم پریشان نہ ہو، حوصلہ ہار دینے سے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس کی بات سن کر میں چپ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھے سمجھاتا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اماں کی ہر بات اس کے گوش گزار کر دوں، لیکن دل میں ایک عجیب ڈر پیدا ہو رہا تھا۔ اگر میں اماں کی ایک بات بھی اس کو بتا دیتا اور وہ کسی اور سے اس بات کو شیئر کر دیتا تو بے وجہ بدنامی ہوتی۔ کاشف پر مجھے بہت بھروسہ تھا، لیکن اپنی ماں بہن کے بارے میں بات کرنے سے میں ہمیشہ ہی گریز کرتا تھا۔ کافی دیر تک میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا تھا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو برآمدے میں ہی میری بہن پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی تھی، کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کتنا ہنگامہ ہو گیا ہے؟ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا تھا، کیوں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اور پھر جو بات اس نے بتائی تھی وہ سن کر میرے وجود کا پورا خون میرے چہرے پر نچڑ کر آ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، امی جان ایسا نہیں کر سکتی۔ جبکہ وہ بولی تھی، کس بات کی غلط فہمی؟ آپ کسی سے بھی جا کر باہر پوچھیں، انہوں نے کتنا تماشا لگایا ہے، پوری گلی اکٹھی کر دی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں امی جان کے بارے میں بنا رہے ہیں
کہ یہ کس طرح کی درد میں بیٹھی ہوئی ہے، چار دیواری سے بھی باہر آواز آ جا رہی ہے، خود بھی باہر آ رہی ہے۔ بھائی میں یہ نہیں کہتی کہ امی جان کو ہم قید کر دیں، لیکن 4 ماہ 10 دن یہ عدت کرنا تو ان پر فرض ہے، اتنا تو بابا جان کا حق ہے۔ انہوں نے حلال کھلایا ہے، ہمیشہ ان کا خیال رکھا ہے، ان کے کپڑے جوتے ہر شے ان کو بنا کر دی ہے۔ امی جان تو بابا سے بہت محبت کرتی تھی، پھر اچانک سے ان کو کیا ہو گیا؟ وہ اتنی کیوں بدل سی گئی ہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ امی 4 ماہ 10 دن بالکل قید ہو کر گزاریں گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے۔ جبکہ میں غصے سے امی جان کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ اب معاملہ واقعی ہی ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ اگر بیٹھ کر میں ان سے تفصیل سے بات چیت نہ کرتا تو وہ مزید رسوائی ہی کرواتی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ موبائل فون چلا رہی تھی اور ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، امی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ باپ کو مرے ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں میرے، اور آپ ڈرامے دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو تو دکھ میں ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دماغ الٹ گیا ہے کیا آپ کا؟ اور یہ چھوٹی کیا بتا رہی ہے کہ آپ نے گلی میں اتنا تماشا لگایا ہے؟ آخر کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہوں؟ میرے باپ کی اس معاشرے میں بہت عزت تھی۔ ناظم صاحب تک مجھ سے بابا جان کا افسوس کر رہے ہیں، اور آپ اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آ رہی۔ انہوں نے بھی شکایت کی ہے کہ آپ چھت پر نظر آئی ہیں۔ عدت اس طرح سے نہیں کی جاتی۔ آپ دین اسلام کی بے حرمتی کیوں کر رہی ہیں؟ میری بات سن کر میری ماں نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور غصے سے بولی تھی، تو وہ عورت میرے گھر میں آ کر مجھے یہ سب باتیں کیوں سمجھا رہی ہے؟ وہ ہوتی کون ہے؟ اس لیے میں نے اسے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب آواز بلند ہو گئی، اس میں میرا کیا قصور؟ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، صرف آپ کی آواز بلند نہیں ہوئی، آپ نے پورا گھر مجمع سے بھر لیا۔ مرد عورت سب میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ جوان جہان بیٹی ہے آپ کی، خدا نہ خواستہ کسی کی غلط نظروں میں آ گئی تو آپ کیا کریں گی؟ جبکہ میری ماں اب خاموش ہو گئی تھی اور دھیمی آواز میں بولی تھی، دیکھو تمہارا باپ نہیں ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم میرے باپ بن جاؤ گے۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا۔ اب فضول گوئی سے پرہیز کرو اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میرا دل و دماغ خراب کرنے کی تمہیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اتنی ہی اپنی بہن کی پرواہ ہے، فکر ہے، تو رشتہ ڈھونڈو اور اس کو رخصت کرو۔ میرے سر پر کسی کو بھی لادنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہی کروں گی جو میرے من میں آئے گا۔ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر اپنے موبائل فون میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ میں چپ چاپ خاموشی سے کمرے سے باہر کو آ گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں دن بدن ہوتا کیا جا رہا ہے۔ ابا کے انتقال کے روز بھی یہ بالکل خاموش تھی، تھوڑی بہت روئی تھی، لیکن اس کے بعد ایسی ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور یہی لاپرواہی مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ ابا جان کی حیاتی میں اگر انہیں ذرا سے بھی خراش آ جاتی تو یہ رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا کرتی تھی، لیکن اب ان کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ میں برآمدے میں آ کر بیٹھا تو میری بہن بھی میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بھائی امی جان ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ وہ تو ہم سے اتنا پیار کرتی تھی۔ بابا جان کی حیاتی میں وہ اکثر کہتی تھی کہ میں اپنی لاڈلی گڑیا کو اتنی جلدی رخصت نہیں کروں گی، لیکن آج وہ کس طرح میرے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں؟ میری یہ امی مجھے نہیں پسند۔ بھائی ابا کو لے آئیں، انہیں کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کا دماغ پلٹ گیا ہے۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اپنے آنسو اندر ہی انڈیلتے ہوئے بولا تھا، کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بابا جان کا جانا تو میری کمر توڑ چکا ہے، اور اوپر سے امی جان کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن ہم دونوں پاگل ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ بھی اب پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برآمدے میں بیٹھے
اسی معاملے کے بارے میں بات چیت کرتے رہے تھے، اور پھر میں نے اس کو سونے کی تاکید کر کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ بستر پر لیٹنے کے باوجود میری آنکھوں کے سامنے بار بار 5 جون کا منظر گھوم رہا تھا۔ وہ دن کسی قیامت کی مانند تھا، جب اچانک بابا جان کی حالت بگڑی تھی اور میں انہیں لے کر ہسپتال بھاگا تھا۔ وہاں جاتے ہی ڈاکٹر نے اطلاع دے دی تھی کہ آپ کا باپ مر چکا ہے، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پل میرے لیے کسی قیامت کی مانند تھا۔ میں نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بابا جان کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تدفین کے دوران بھی میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ کئی بار مجھے ایسا دھوکہ ہوا کہ بابا جان حیات ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہی تھا۔ جس وقت ان کا جنازہ ہمارے برآمدے میں رکھا گیا تھا، اس وقت میری ماں کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ میری بہن کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ میں خود بالکل بے جان ہو کر بابا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیسی قیامت ہم پر آئی تھی، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرا باپ بہت نیک انسان تھا۔ انہوں نے دنیا میں ہمیشہ لوگوں کے لیے بھلائی کی تھی، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں اتنی آسانی کی موت نصیب ہو گئی تھی، مگر اتنی جلدی ان کا چلے جانا مجھ سمیت میری بہن کو بھی بالکل بے بس سا کر گیا تھا، اور اب اماں کی حالت کو دیکھ میں مزید پریشان رہنے لگا تھا۔ پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، ہر صبح کی روشنی انسان کے لیے خوشگوار نہیں ہوتی۔ آج میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا جس سے میں یکسر ناواقف تھا۔ نہا دھو کر میں باہر آیا تو امی جان گنگناتی ہوئی ناشتہ تیار کر رہی تھی، جس طرح وہ ابا جان کی زندگی میں کرتی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ ان کی عدت مکمل ہونے کے بعد میں ایک سائیکرسٹ کو ضرور دکھاؤں گا۔ میرے پاس اب ماں تھی، مجھے کسی بھی قیمت پر ان کا خیال رکھنا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، اب زیادہ چھٹی مت کرو، آج تم کام پر چلے جاؤ، میں تمہیں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ میں نے بھی سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا تھا، امی جان آپ اپنا خیال رکھیں، اس طرح پاگل پن کا مظاہرہ نہ کریں۔ میں ابھی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، ارے مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تم اور تمہاری بہن کا دماغ چل گیا ہے، اب زیادہ پریشان ہونے کی تم دونوں کو بھی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بس بے وجہ کی ہم لوگوں نے ٹینشن لے لی تھی۔ ان کی بات کا مطلب میں بالکل بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ فی الحال میں نے ناشتہ کیا تھا اور خاموشی سے کام کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اگر میں کام نہ کرتا تو ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوتا، اس لیے میں نے فوراً اپنا آپ سنبھال لیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ آفس میں موجود ہر شخص مجھ سے آ کر پرسہ کیا تھا، سبھی نے اظہار افسوس جتایا تھا۔ کوئی کولیگز تو بابا جان کے انتقال پر بھی آئے تھے، اور جو نہیں آئے تھے ان لوگوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا تھا۔ رات کے 10 بجے میری واپسی ہوئی تھی۔ امی جان بھی حشاش بشاش تھیں، ہاں البتہ بہن کے چہرے پر کئی رنگ آ جا رہے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور مسکراتے ہوئے بولی تھی، جی جی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بھائی آپ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اس کا مسکرانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے بدلتے ہوئے انداز کو دیکھ کر میں ٹھٹکا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ امی جان نے ہی مجھے کھانا وغیرہ دیا تھا اور پھر آرام کا کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں اپنے دوست کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں سے ہم دونوں ہوٹل چلے گئے تھے تاکہ چائے وغیرہ پی سکیں۔ ابھی میں اور وہ بات چیت ہی کر رہے تھے جب اچانک میری نگاہ ٹیبل پر پڑی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ ایسا ممکن نہیں تھا، میں دنگ رہ گیا تھا۔ امی جان اس حد تک گر سکتی ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا جان کو مرے ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا جو وہ
ایسے برتاؤ کر رہی تھی؟ دراصل میری ماں سامنے والی ٹیبل پر ایک مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور دندناتا ہوا ان کے سر پر پہنچ گیا تھا، لیکن جیسے ہی میری نگاہ اس مرد پر گئی تو میرا دل دہل کے رہ گیا تھا، میرا پورا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم کا خون نچڑ کر میرے چہرے پر آ گیا ہو۔ امی جان بھی مجھے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں تمہیں تمام تفصیلات بتاتی ہوں، ابھی یہاں پر کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دینا اور اپنے چہرے پر ماسک لگا کر بیٹھو۔ جبکہ میں اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ کیسا بیہودہ مذاق ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ جب انہوں نے ایک بار بھی میرا ہاتھ دبایا، جبکہ ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر میں نے خاموشی سے اپنے چہرے پر ماسک چڑھا لیا تھا اور خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ دراصل وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میرا مرا ہوا باپ تھا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولے تھے، میں جانتا ہوں تم اور چھوٹی بہت پریشان ہو، لیکن یہ کرنا بے حد ضروری تھا۔ جبکہ میں بے ساختہ بولا تھا، سچ سچ بتائیں آپ کون ہو؟ میں نے اپنے باپ کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، پھر آپ زندہ کیسے؟ اور پھر جو بات ان دونوں نے مل کر مجھے بتائی تھی وہ سن کر میرا دل خوشی سے رو پڑا تھا۔ خدا اس طرح کے بھی معجزے کرتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ میں ایک سگریٹ ایجنسی کے طور پر کام کر رہا تھا اور بس میری ایک غلطی سے میرا چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا تھا، جس کے بعد میری جان کو اور تم سب کو خطرہ ہو چکا تھا۔ اگر بر وقت میں یہ سب ظاہر نہ کرتا کہ میں مر چکا ہوں تو وہ لوگ تم سب کو بھی ختم کر دیتے اور مجھے بھی ختم کر دیتے۔ میں نے کئی راز دنیا کے سامنے بیان کیے ہیں، کئی بار میں نے فوج کی مدد کی ہے۔ اگر میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا تو میں مر جاتا اور میرے سارے راز جو میرے دل میں دفن ہیں ہمارے دشمنوں کو مل جاتے۔ جس وقت تم مجھے قبر میں دفنا کر چلے گئے تھے اسی پل ہمارے آفیسرز نے مجھے نکال لیا تھا۔ کچھ وقت کے لیے میرا سانس رکا تھا، میں ہسپتال تک میں ایڈمٹ ہوا تھا، لیکن پھر میری طبیعت بحال ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے ٹھیک ہوا میں نے تمہاری ماں کو فون کر کے اپنی ہر حقیقت بتا ڈالی تھی، اس لیے یہ 2-4 دن کے بعد ہی ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی۔ مجھے یکدم سے خیال آیا تھا کہ ابا جان کے انتقال کے 2 روز کے بعد اچانک امی جان کا موبائل فون بجا تھا۔ پہلے ان کے چہرے کے زاویے بدلے تھے اور پھر وہ بہانہ کر کے کمرے کے اندر چلی گئی تھی، اور اسی فون کال کے بعد ان کے تاثرات بدل سے گئے تھے، ان کے چال چلن میں بدلاؤ سا آ گیا تھا۔ ابا جان مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، میں نے تمہاری ماں کو اس لیے یہاں پر بلایا ہے کہ میں روز روز فقیر کا روپ دھار کر اس سے ملنے نہیں آ سکتا تھا، اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ تمہیں اور چھوٹی کو بتا دیا جائے تاکہ ہم لوگ یہاں سے شفٹ ہو جائیں۔ چھوٹی کو اطلاع ہے، اسے آج ہی پتہ چل گیا ہے، کیونکہ جب میں آج روٹی مانگنے کے لیے آیا تو اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ فی الحال میں نے ایک دوسری جگہ گھر دیکھ لیا ہے، لیکن وہ دوسرے شہر میں ہے۔ میں فوراً سے بولا تھا، لیکن ابا جان میری جاب، میں کس طرح سب کچھ کانٹینیو کروں گا؟ میری بات سن کر وہ بولے تھے، تمہاری جاب کا بندوبست ہو چکا ہے، فوج کی مدد کرنے کی وجہ سے مجھے گھر بھی دیا گیا ہے، تمہاری نوکری بھی دے دی گئی ہے اور مجھے بھی ایک اچھی نوکری پر فائز کیا گیا ہے تاکہ میں بالکل سر عام زندگی گزاروں۔ میرا نام، میرا آئی ڈی کارڈ، سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب میں دنیا کے سامنے راشد نہیں بلکہ عثمان بن کر جیوں گا۔ جبکہ میں نے اللہ تعالیٰ کا بے اختیار شکر ادا کیا تھا، میں جتنا اپنے رب کا شکر گزار ہوتا اتنا کم تھا۔ اس پاک ذات نے میری دعائیں قبول کر لی تھی، اس نے معجزہ کر دیا تھا اور میرے بابا جان کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق ہم لوگ اس شہر سے شفٹ ہو گئے تھے۔ جب امی جان کو لے کر میں گیا تو محلے کے لوگوں نے خوب باتیں بنائی تھیں۔ امی جان کے بارے میں عجیب عجیب طرح طرح کی باتیں، گفتگویں ہوئی تھیں،
لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جس کے لیے وہ عدت کر رہی تھی جب وہ زندہ تھے تو بھلا کس بات کی عدت۔ اگلے دن شہر آ کر ہم نے فوراً ہی بہن کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور 2 سال کے بعد ہی دھوم دھام سے اس کی شادی بھی کر دی گئی تھی۔ میری منگنی ٹوٹ گئی تھی کیونکہ وہ لوگ اپنی بیٹی کو دوسرے شہر میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ مجھے بھی اس لڑکی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تھی۔ جھوٹ ہی صحیح، لیکن باپ کو مرے صرف 2 ہفتے ہوئے تھے اور اس نے شکایتوں کے انبار لگا دیے تھے۔ ایسی لڑکی سے بہتر ہے میں کسی اور سے شادی کر لیتا۔ میں نے زندگی سے یہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی بھی کسی کو دیکھ کر اس کے کردار پر بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اصل وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ جب تک ہم اصل وجہ پتہ نہ کر لیں تب تک کسی کو جج نہ کیا جائے تو ہی بہتر ہوتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کوئی آواز اٹھے جو تمہیں یہ بتائے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال، تو سمجھ لو کہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے۔ یہ ضمیر کی وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، جو اسے صحیح اور غلط کی پہچان کراتی ہے۔ اگر تمہارا ضمیر تمہیں کسی برائی پر ٹوکتا ہے، تمہیں گناہ کے قریب جانے سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے دل کو زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل مر چکے ہوتے ہیں اور وہ اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر پاتے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔